سب سے پہلے مشاہد صاحب یہ بتائیں، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو وینزویلا کا بھی پریزیڈنٹ بن گیا ہوں اور ایران میں جو صورتحال جنم لے رہی ہے، پاکستان میں اس میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. کیا لگ رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تشویش بالکل جائز ہے میر صاحب، کیونکہ یہ جو ہوا ہے آپریشن ایران کے خلاف، یہ ایکشن ری پلے ہے 1953 کا. 1953 میں سی آئی اے نے $1 ملین خرچ کرنے تھے. وہ کہتے تھے کو آدھے پیسے میں ہو گیا. کرمٹ روزولٹ سی آئی اے اسٹیشن چیف، انہوں نے کتاب بھی لکھی کاؤنٹر کو، اس میں بتایا کیسے انہوں نے کیا. تو وہ رجیم چینج کی طرف ڈاکٹر مصدق کی حکومت، ڈاکٹر مصدق کی منتخب جمہوری حکومت، کیونکہ ان کا گناہ تھا کہ انہوں نے تیل نیشنلائز کیا تھا، جو ناصر نے بعد میں سوئز کنال نیشنلائز کیا تھا، پھر حملہ ہوا تھا. تو وہ بیسکلی ڈی اسٹیبلائزیشن اور ڈس انفارمیشن آپریشن، اور اسرائیل چاہتا ہے مکمل رجیم چینج. ٹرمپ کی محا پالیسی 2 ٹریک والی ہے. وہ کمزور ایران دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ ساتھ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل بھی کرنا چاہتا ہے، اور ڈیل کے لیے اس لیے عمان کے نمائندے بھی آئے ہیں، کچھ اور تو لوگ وہ بھی جو بات کر اس رہے ہیں. نے ٹرمپ نے دھمکی بھی دی ہے اور ساتھ میں ٹاکس کی بھی بات کی ہے، ذرا وہ ہم کلپ سن لیتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ We will hit them at levels that they've never been hit before. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. تو یہ جو ٹرمپ نے جو ملاقات کی اور مذاکرات کی بات کی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہماری جو رجیم چینج کی کوشش ہے ناکام ہو چکی ہے، اور وہ جو ایک سو کالڈ پرنس رضا پہلوی ہے، وہ جعلی پرنس ہے. ہاں جعلی پرنس ہے. ان کا والد صاحب بھی جعلی شاہ تھا. یہ 2 سال پہلے اسرائیل کے دورے پہ بھی گیا تھا. اسرائیل کے دورے پہ وہ گیا تھا اور اسکل کیپ پہنی تھی، اور جو ان کا بڑی مقدس مقام کہتے ہیں ویلنگ وال، ادھر جا کے پورا وہ باقاعدہ وہ رویا بھی تھا جا کے، اور وہ ویلنگ وال کہتے ہیں نا، رونے کا سارا جو ہوتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا کہ میں زائنزم کے پوری طرح منسلک ہوں. تو وہ اسرائیل کی ایجنٹ ہے اور امریکہ. اچھا مشاہد صاحب، ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو تہران میں یہ جو سیاسی ابتری ہے، انسٹیبلٹی ہے، اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور ہم اس پہ اتنے زیادہ سینسٹیو کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، ایران کے بعد سب سے زیادہ جو ملک افیکٹ ہو سکتا ہے ایران کے خلفشار سے پاکستان ہے. ایک تو ہمارا بارڈر ہے. اگر خدا نہ خواستہ ادھر کوئی رجیم چینج کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اسرائیل بارڈر تافتان میں آ جائے گا. دیکھیں، اور انڈو اسرائیل ایکسس ہے. انڈیا اسرائیل اکیلا نہیں ہے، نیتن یاہو مودی ایک ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو کوشش کی جا رہی ہے نیتن یاہو اور دوسرا موساد کر رہی ہے، جو ایتھنک کارڈ کھیل رہی ہے، جو کرد اور بلوچ کو استعمال کیا جاتا ہے، ایران کے بلوچ کو، اس کا ایفیکٹ آپ پر آئے گا، آپ کے بلوچستان صوبے پر آئے گا جو حساس صوبہ ہے. اور اسی لیے بلوچستان کے کچھ سیپریٹسٹ جو ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اوپنلی، جو ہمارے بلوچستان کے سیپریٹسٹ ہیں جو انڈین سپانسرڈ ہیں، وہ اسرائیل کے بھی ایجنٹ ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے پچھلے سال اناؤنس کیا تھا جولائی 2025 میں میمری مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ MEMRI واشنگٹن میں، کہ بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ ہو رہا ہے، جو جوائنٹ پروجیکٹ ہے پاکستان صوبہ بلوچستان کا اور ایران صوبہ، اور اس میں ہم چاہتے ہیں علیحدگی پسند ہے. اوپنلی انہوں نے اعلان کیا تھا. تو ان کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن. اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ فریگمنٹیشن، تقسیم کرو اور ان کو ڈیوائڈ کرو. سوڈان، صومالیہ، سیریا، لیبیا، یہ پلان ہے ایران کا. اور اگر ہم پاکستان، اس لیے ہم ساتھ کھڑا ہے. ویسے بھی ہمارا اصولی موقف ہے، ایران ہمارا بھائی ہے. ایران نے 65 اور 71 وار میں آپ کا ساتھ دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی نازک سچویشن ہے. راؤنڈ 1 وہ جیت گئے ہیں ایرانی رجیم اندر. اب راؤنڈ 2 جو ہے وہ خطرناک ہے. اس میں انٹرنیشنل کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ٹرمپ نے ابھی کہا ہے کہ وی آر ریڈی، میٹنگ از بینگ سیٹ اپ. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں میسج آیا ہے. اور میسج کس نے دیا ہے؟ عمان کے وزیر خارجہ گئے تھے اتوار کو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی ٹاکس ہو رہی تھی امریکہ کی، اور پھر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور ٹرمپ نے حملہ کر دیا. یس. تو یہ ذرا تھوڑی ڈسیپشن بھی اس میں ہے، اس کا نوٹ لینا چاہیے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ تو آ رہے ہیں سیدھے پارلیمنٹ ہاؤس سے. وہاں پہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ صدر کا آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہوا ہے صدر کے دستخط کے بغیر. لیکن یہ بتائیں کہ کیا کوئی ارادہ ہے آپ کا، وزیر پارلیمانی امور کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں، کہ یہ جو ایران میں جو صورتحال بن رہی ہے اس پہ کوئی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میر صاحب ضرور ڈبیٹ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, بالکل ہوگی, اور یہ ایک بین الاقوامی نہیں بلکہ ہمارا, میں ایسے کہوں گا کہ اس ریجن کا سب سے بڑا اس وقت ایک الارمنگ سچویشن ہے اس میں, اور بڑا یہ ایشو ہے. شاہ صاحب نے تو بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے اور بڑی صحیح بات کی ہے, لیکن میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں, ایک دوسرا اینگل اس ساری سچویشن کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے پوری دنیا میں جو اس وقت مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں, ان کا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, اور ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان ممالک ہیں انہیں ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, ان کے اندر ایسی سورش پیدا کی گئی, ایسا جو ہے وہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی گئی, اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کون سا ایسا ملک ہے جو اس سچویشن کے بعد اسے فائدہ ہوا ہو. حالانکہ کہا یہ گیا جناب, وہ عراق دیکھ رہے ہیں آپ, لیبیا دیکھ لیں, ادھر افغانستان کی سچویشن دیکھیں, ابھی یہاں پہ لیبنان وغیرہ میں آپ دیکھیں, ابھی یہاں پہ جو ایران میں جو سچویشن بن رہی ہے وہ جناب یہ عوام یہ چاہتی ہے, اور یہ عوام کا بڑا کوئی پاپولر ایک نیریٹو ہے اور ایجنڈا ہے. لیکن ان تمام ممالک میں جس میں یہ نعرے لگا کے رجیم چینج کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ ایک جو سموتھ سسٹم چل رہا تھا اسے ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, اس کے بعد وہ جتنے ممالک ہیں آج وہ افراتفری کا شکار ہیں. اور ایران کے جو اثرات اس خطے میں خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے, چونکہ ایران میں پاکستان مخالف تنظیمیں موجود ہیں اور ان کے فٹ پرنٹس وہاں پہ موجود ہیں, اور وہاں پہ رہ کے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث رہے, اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے, اور ہم نے یہ شواہد پوری دنیا کو دیے بھی ہیں. ہمارے ایران کے ساتھ جو بارڈر پہ ایک دفعہ تھوڑی کشیدگی ہوئی تھی اس کی وجہ یہی تھی, کلبھوشن جادو بھی ایران کے راستے سے آیا تھا. ایران کے راستے سے ہی آیا تھا. تو اس لیے یہ بڑی ایک سینسٹیو سچویشن ہے, اور پاکستان کو اس میں یقیناً جو کچھ ہمارے بس میں ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی, لیکن ایران کے اندر تو آپ کی حکومت کسی امریکی سازش کا حصہ نہیں بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری حکومت جو ہے اس کا جو اولین ترجیح ہے اور ہماری کوشش ہے وہ پاکستان کا مفاد ہے, اس کا تحفظ ہے, ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی جو ہے وہ ہمارا آپ اس کے کہیں کہ ہمارا وہ فرسٹ ایجنڈا ہے, فرسٹ پرائرٹی ہے. دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ ضرور ہم رکھنے کے خواہاں ہیں, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور انٹیگریٹی اینڈ یور سوورینٹی. وہ تو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی بخاری صاحب, اب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے, آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کسی امریکی سازش کا حصہ نہیں بنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا. دیکھیں ایز اے پاکستانی تو کسی حکومت کو بننا بھی نہیں چاہیے, اور اگر کوئی بن رہا ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے. بڑی سمپل سی چیز ہے, اور ہم تو ڈے فرسٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا سٹانس ہونا چاہیے, آپ کی اپنی انٹیگریٹی, آپ کی اپنی آنیسٹی, آپ کی اپنی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وہ آن ٹاپ ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی ہمیشہ یہی کہا. سو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اگر کوئی ٹرمپ سے بہت زیادہ متاثر ہے یا اس کو کوئی بہت زیادہ ان سے کوئی کسی قسم کی بھی ان کو توقعات ہیں, تو توقعات ویسے میں نہیں کہہ PTI سکتا کو ہوں بھی بہت تھی ٹرمپ سے. نہیں, کبھی بھی نہیں تھی جی. ہم تو ایک الیکشن ایک پروسیس کے ذریعے اس کی پوری بات کرتے تھے, اس کے علاوہ کبھی بھی بات نہیں کی. خان صاحب بھی وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے وہ لیٹر لہرایا تھا کہ جو رجیم چینج ہوئی اس کے اندر. اب اس کا امپیکٹ تو میر صاحب آنا ہے آپ کے. ایک ہزاروں کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے, ادروائز بڑی افیلیشنز ہیں ایز اے نیشن ایران کے ساتھ بھی, اور انٹرنیشنل لاء کی تو دھجیاں اڑا دی گئی نا. دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کو ہم گو تھرو کریں تو ہم نے لیگ آف نیشن کا بھی حشر نشر یوں ہی دیکھا. دین اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پتہ چلا کہ جی ہمیں ایک ایسی اور چیز کی ضرورت ہے, دنیا کی بات کروں. اور دین اس کے بعد آپ کا یونائٹڈ نیشنز آیا, تو یونائٹڈ نیشن چارٹر تو ختم ہو گیا نا. آپ نے اسرائیل نے جو اٹیک کیا فلسطین کے اوپر, جو 2 سالوں سے وہاں پر ہوا, ریسنٹلی صومالیہ کو دیکھ لیں وہاں پر کیا ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ساری مسلم کمیونٹی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں سم ہاؤ دی ادر. آپ ایک سائڈ سے پکڑیں, افریقہ سے سٹارٹ کریں, آپ ایشیا تک آ جائیں, مڈل ایسٹ میں آ جائیں, فار ایسٹ میں آ جائیں, تو آپ کو نظر یہ آئے گا یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں وہ مسلم ممالک کے اوپر آ رہی ہیں. وینزویلا کے اوپر جو آیا وہ دیکھ لیں ابھی کہ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے بھی سو کالڈ پریزیڈنٹ ہوں. سو اس طرح دنیا کی چیزیں تو نہیں چلتی.